الوداع اور 2021 مرحبا۔ اب 2020 جو ختم ہو چکا ہے، اس کے ختم ہونے پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اور جو سال آ چکا ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سال بھی نصیب فرمایا۔ اسلام کے اندر اسلام کی تاریخ کا جو آغاز ہے وہ محرم اور ہجری سال سے ہوا کرتا ہے، لیکن ہر طرف نیو ایئر، ہیپی ایئر، فلاں سال، اور یہ جو سال عیسوی کا ہے، اس سال کا جو اب آغاز ہو چکا ہے، تو چلو کیوں نہ ہو کہ اس عیسوی لحاظ سے بھی جو اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ مبارکباد جو ہے وہ تو خوشی کی ہوتی ہی ہے، بندے کے سر پہ جب بھی کوئی خوشی آتی ہے تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور سال دے دیا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو زندگی میں ایک سال کم ہوا ہے، اس کے اندر ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری نیکیاں زیادہ ہیں۔ اگر تو گناہ زیادہ ہیں تو اب اس سال میں پچھلے سال کے گناہوں کا مقابلہ کر کے اس سال نیکیاں زیادہ کر لی جائیں، اور اگر پچھلے سال کی نیکیاں زیادہ ہیں تو اس سال پچھلے سال کی نیکیوں کی بنسبت اور نیکیاں زیادہ کر لی جائیں۔ اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے جو ہم پلک بند کرتے ہیں پھر جھپکتے ہیں، آنکھ بند کرنے کے بعد پھر کھولتے ہیں، تو یہ بھی اس ذات کی ایک نعمت ہے۔ اب اس کا صحیح استعمال کرنا، جائز استعمال کرنا، یہ ہمارے انسانوں کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین پورا ہو گیا اور آپ کے لیے جو میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور آج کے دن دین کامل ہو گیا، اور آپ لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے دین پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام کے اندر جو اسلامی لحاظ سے سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہجری سال کہلاتا ہے، یہ عیسوی کہلاتا ہے۔ حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن ہم کسی کا انکار، کسی کے ساتھ عناد، کسی سے بغض نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب حالات کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں، تو حالات کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ کس موقع پہ کس طرح کا قدم اٹھانے کے بارے میں ہمیں اسلام کہتا ہے، اور کس طرح کا قدم اٹھانے سے ہمیں اسلام روکتا ہے، اس چیز کا بھی ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل ویسے الحمدللہ عبادات بہت ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہم میں بہت بڑے عابد بھی ہیں، ہم میں بہت بڑے زاہد بھی ہیں، ہم میں تہجد گزار بھی ہیں، ہم میں نوافل کے پابند بھی ہیں، ہم میں ذکر و اذکار کے پابند بھی ہیں، ہم میں ہر عبادت کے اندر ملوث ایک نہ ایک شخص پابند ملے گا، لیکن جب اس کی تھوڑی بہت کیٹیگری دیکھی جاتی ہے، حالانکہ اگر نمازی ہے 5 وقت کا نمازی نظر آئے گا، سخی ہے تو دیگوں کی دیگیں سخاوت کرتا ہوا، صدقہ خیرات کرتا ہوا نظر آئے گا، حاجی ہے تو ہر سال حج کرتا نظر آئے گا، اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو ہر سال عمرہ کرتا بھی نظر آئے گا۔ لیکن افسوس
کہ اس کا پڑوسی بیچارہ اس کی آہوزاری سے، اس کی تکلیف سے، اس کی باتوں سے اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی نیکی قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، اس کی نیکیاں پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں، اس کے حج عمرے پتہ نہیں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارا آج کل حال یہ ہے، عبادت میں بہت آگے ہیں مگر اخلاق میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ پچھلا سال ختم ہوا، اس سال کی جتنی بھی برائیاں تھیں ہمارے اندر، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان برائیوں کو دور کیا جائے، اور اس سال، پچھلے سال میں جتنی بھی اچھائیاں تھیں ان اچھائیوں کو بھی برقرار رکھا جائے، اور اس کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں اور بھی نیکیوں کو اپنے اندر لایا جائے۔ کیا بات ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جبکہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کامیابی کسی طرح سے مل جائے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دین اسلام پسند کیا اور اس کو پورا کر دیا، اور کیا ہے، لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی مگر مؤذن کہتا رہا حیا علی الفلاح، او لوگو آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ بھی ہمیں یاد رہتا ہے، اذانوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر اللہ یاد رہتا ہے تو بس اوپر، اور اگر کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے نکل جاتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم سمجھدار ہیں، ماں باپ کا احترام کھو بیٹھے، بہن بھائی کا حق کھو بیٹھے، میاں ہے تو بیوی، بیوی ہے تو میاں کی عزت کھو بیٹھے، بھول گئے۔ ارے میں کس سال سے کہوں نیا سال مبارک ہو، یہاں تو عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، یہاں تو بیٹیاں نیلام ہو رہی ہیں، یہاں تو گناہ سر عام ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو نیکی کی تھوڑی سی دعوت دی جاتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی کہ اس نے نیکی کی بات کی کیوں؟ پھر میں کس منہ سے کہوں نیو ایئر مبارک ہو، میں کس منہ سے کہوں نیا سال مبارک ہو؟ کسی نے کہا تھا کہ ہم کیسے منائیں 14 اگست کی آزادی؟ کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ 14 اگست کو ہمارا یہ خطہ آزاد ہوا تھا، تو جس مقصد کے لیے آزاد ہوا تھا وہ مقصد تو اب نظر نہیں آتا، تو اب کس منہ سے ہم 14 اگست منائیں؟ اس کا کہنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ اس کا کہنا ٹھیک تھا نا؟ یہ ملک بنا تھا کلمے کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد ہی کلمہ ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے اس وقت سے آج تک یہ سنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز سے ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ سنا تھا مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اب تک دیکھا نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے نا۔ تو پھر جس نے یہ کہا تھا کہ میں کیسے کہوں 14 اگست کی مبارک ہو، آزادی مناؤ، تو پھر تو اس نے ٹھیک کہا تھا نا۔ میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں، اگرچہ میری بات سے کچھ لوگ اختلاف کریں گے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب اس سال سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمارے اعمال پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمارے اخلاق پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، تو کیسے کہوں جی مبارک ہو؟ سال بدلتے رہے، گھڑیاں بدلتی رہیں، سارا کچھ بدلتا رہا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سال آتا ہے تو کیا ہم بڑے ہو جاتے ہیں؟ ہماری زندگی کا سال کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک رات پیچھے گزر چکی ہے تو اب آنے والی زندگی کی ایک رات کم ہو چکی ہے۔ اگر ایک سال ہے تو پورا سال کم ہو چکا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو پیچھے سال گزر چکا اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کبھی سوچا ہی نہیں۔ کبھی غور تو کریں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ سال کا بدلنا، ویسے تو موسم بھی بدلتا رہتا ہے، گھڑیاں بدلتی رہتی ہیں، دن رات بدلتے رہتے ہیں، آسمان آتا ہے جاتا ہے، چاند آتا ہے جاتا ہے، سورج آتا ہے جاتا ہے، رات آتی جاتی ہے، سارا کچھ آتا جاتا ہے، نظر آ رہا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی کچھ غور کیا، دیکھا کہ ہم کس کیٹاگری میں ہیں، ہم کتنے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم کتنی کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ماں باپ اولاد کے حقوق ہڑپ کر رہے ہیں اور اولاد ماں باپ کے حقوق ہڑپ کر رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بیٹا جاؤ سبزی لے کے آؤ، سبزی لی، کچھ 10-20 روپے کھا بھی لیے اور پھر وہاں پہ جھوٹ بھی بول دیا
کہ جی پیسے تو کم ہو گئے تھے, یہ چیز نہیں آ سکی. اگر ویسے بندہ کہہ دے کہ ابو جی میں نے 10 روپے کا بسکٹ کھا لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے, چھوٹی چھوٹی بات میں آ کے ہم لوگ حد حرامی کرنے لگ گئے ہیں, تو پھر کیسے ہم لوگ کیسے ہم تک کامیابی پہنچے گی؟ چھوٹے سے چھوٹے کو لے لو, بڑے سے بڑے تک, پوتے سے لے کے دادے تک, سب اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. کس میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک اور بھی مجھے آپ علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت یوں ہوگا کہ بندہ رات کو گھر میں سوئے گا تو مسلمان ہوگا, صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. بندہ صبح اس حال میں کرے گا کہ مومن ہوگا, شام اس حال میں ہوگی کہ کافر ہوگا. بندہ گھر سے نکلے گا مومن ہوگا, گھر میں آئے گا کافر ہوگا. آج یہی حال ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ہم لوگ کیا کفریہ کلمات نہیں کہہ دیتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے کیا ہم لوگ یہ غیروں کی رسومات میں چل کے بدعات اور پتہ نہیں کیا سے کیا چلتے آ رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں کسی کو نہیں کچھ کہہ رہا, کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن آپ ذرا خود سوچیں. آپ علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے, ہم صبح کے وقت کیا ہوتے ہیں, شام کے وقت کیا ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات میں آ کے ہم کیا کر رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں. اچھا کسی اور کے ساتھ تو دھوکہ ہوتا تو بات الگ تھی, اپنی ذات کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں, یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو اپنے آپ کو بھی آگ سے ڈراؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے ڈراؤ. ہم اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنے اہل و عیال پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا چکمہ دینے سے ہماری کامیابی بن جائے گی. واللہ ایسے کامیابی نہیں آ سکتی. کامیابی آئے گی تو پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے آئے گی. کامیابی ایسے تھوڑے جہادوں میں آ کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. 3 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں 3000 مسلمان نکل پڑے. کیوں؟ مدینے کے دفاع کے لیے. اور آج دیکھ لو, مسلمانوں کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی سلوک نہیں ہے. باہر سے آنے والا ہماری عزتوں پہ ڈاکے ڈال رہا ہے اور ہم چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہیں گے نا تو پھر ہمارے اوپر ہی کوئی نہ کوئی اٹیک ہوگا, ری ایکشن ہمارے اوپر ہی ہوگا. وہ 3 لاکھ کے مقابلے میں 3000 یا 9000 نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا, جاؤ. خود بھی نہیں گئے, صحابہ کو بھیج دیا, جاؤ. اور پھر انہوں نے مقابلہ جو کیا 3 لاکھ کو ہرا دیا. آج اگر 3 لاکھ بھی ہم مسلمان ہو جائیں تو 3000 کافروں کو نہیں ہرا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے دھوکے باز ہو چکے ہیں, ہم اندر سے منافق ہو چکے ہیں, ہمارا من پاپی ہو چکا ہے, ناپاک ہو چکا ہے, ہمیں کوئی اچھائی اثر ہی نہیں کرتی. اگر ایک پلیٹ ہے, اس پلیٹ پہ 4 بندے بیٹھے ہیں تو چاروں کا مائنڈ تو الگ ہے ہی ہے, اور چاروں کے ری ایکشن ہی الگ ہو گئے. اختلاف اور بات ہے, اختلاف رائے ہر بندے کو حق ہے, آپ کو بھی حق ہے, میری کسی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر یوں بچھاڑ کرنا کہ آقا کی سنتوں کے خلاف ہو جانا, پتہ ہی نہ چلنا. ایک طرف پتہ بھی ہے کہ قرآن حدیث یہ کہہ رہا ہے, پھر رسم و رواج کی طرف آ جانا. تو پھر ایسے نئے سال کی مبارک کیسے دے سکتے ہیں, پھر ایسے نئے سال کی خوشی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے نئے سالوں سے تو وہ پرانے سال ہی بہتر تھے جن میں ہماری عزتیں تو محفوظ تھیں, جن میں کچھ ہمارے اندر حلال کا مادہ تو موجود تھا, جن میں کچھ ہمارے اندر بڑے چھوٹے کا ادب تو محفوظ تھا, شفقت تو تھا, پیار تو تھا, محبت تو تھی. اب تو کچھ بھی نہیں رہا. اب تو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے, اور اگر برا نہ لگے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیسے؟ باپ ہو کے داڑھی رکھ کے اولاد کے حقوق ہڑپ کر رہا ہے, اور اولاد بھی دیکھو جو ماں باپ پسینے کے اندر شرابور ہو کے سخت سردی سخت گرمی کو ایک طرف کر کے بچے کی پرورش کے لیے لگے ہوئے ہیں, وہ بھی حد حرامی کر رہے ہیں. باپ کا کہا نہیں مانا جا رہا, باپ کے سامنے بدتمیزی کی جا رہی ہے. یاد رکھنا 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے. میں اکثر یہ جمعے میں یہ بات کہا کرتا ہوں, ایک زنا ہے اور ایک والدین کی نافرمانی ہے. اگر آپ آج اتنی سی زبان نکالتے ہیں,
اتنی سی زبان اپنے والدین کے سامنے نکالتے ہیں تو کل کو آپ کی اولاد ڈبل نکالے گی، پھر کیسے برداشت کرو گے؟ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. اور آپ کو ماں باپ نے کیا کیا؟ 10 12 جماعتیں پڑھا دی. آپ کو ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دے کے یہاں تک پالا بوسا، اور آپ اب آ کے حد حرامی کرنے لگ گئے. باپ کو کہتے ہیں کہ آپ تو پرانے دور سے چلتے آ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ یہ نیو ماڈرن دور ہے، یہ فلاں دور ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، ہم ساری خبریں جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. آپ پرانے دور کے حساب سے چل رہے ہیں. بابا جی آپ ذرا بیٹھے رہیں. جس باپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کیا وہ ہم سے کم جانتا ہے؟ وہ ہماری پل پل کی بات. تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اور اتنا کامیاب ہو کہ میرے سے بھی آگے نکل جائے. اور اس بیٹے کے بارے میں باپ کی سوچ ہے، اس بیٹے کے بارے میں جو کہتا ہے بابا جی آپ کو پیار کرتا، آپ تو بڈھے ہو گئے، تہاڈی تے عقل ہی نہیں کام کر رہی، بڈھے ہو گئے، تہاڈی عقل ہی بچیاں والی ہوگی، میں صحیح گل کر رہا. ہے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نہ اف کہنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ قولاً کریما. جب بات کرنی ہے تو احسن انداز سے کرنی، پیار محبت سے کرنی ہے. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے، سال بدلتا جا رہا ہے، مہینہ بدلتا جا رہا ہے، ایسے ایسے ہمارے اندر فساد، ہمارے اندر منافقت، ہمارے اندر حرامی، ہمارے اندر ناپاکی زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام کے، اولیاء کرام کے، اہل بیت الزام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.